بلوچستان کے جو حالات ہیں، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کا بلوچستان کے اندر کس جگہ پہ ریٹ حکومت کی قائم۔ یہ وہ اندھے گونگے بہرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکومت کے اقتدار کو بھی اندھا اور گونگا بہرا کر دیتے ہیں۔ مولانا کو اب اندازہ ہے، ان کو اگر پکڑا گیا تو دو راستے ہوں۔ ایک تو راستہ یہ ہوگا کہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ وہ ایکچوئل لیڈر کے طور پہ ابھر کے آ جائیں گے۔ عمران خان واحد پاکستان کی 76 سال کی تاریخ کا لیڈر ہے جس کے جانے کے اوپر لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی۔ سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتے ہوتے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، انتظامی صورتحال اور پاکستان کے اندر انٹرنیشنل صورتحال جو ہے، وہ تینوں جو ہیں پاکستان کے لیے بالکل سے کہتے ہیں خطرے کا سگنل بجائے۔ اس حد تک ظلم ہے۔ پاپولیرٹی یوں ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کو لوگ بھول جاتے جیسے لوگ فاطمہ جناح کو بھول گئے تھے۔ ہر تیسرا آدمی پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے ہو چکا ہوا ہے۔ بلوچستان کے اندر اگلے کئی دہائیاں آپ اپنی عزت بحال نہیں کر سکیں۔ ریاست کا اپر جوڈیشری پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اس جوڈیشل سسٹم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کوئی 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریہ مقبول جان صاحب۔ کسی بھی جماعت کی یا لیڈر کی سیاسی ساکھ سب سے اہم سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر عوام اس جماعت پر اعتماد کرتے ہیں یا اس لیڈر پر اعتماد کرتے ہیں۔ انہی وعدوں پر پھر عوام اعتماد کرتے ہوئے اسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس جماعت کے جب ایک سیاسی ساکھ اس لیڈر کی یا جماعت کی کھڑی ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں عوام ان کو بھی قبول کرتے ہیں اور وہ پاپولر فیصلے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک سیاسی جماعت کی اچھی ساکھ ہوتی ہے، حکومت میں آتی ہے، تو اس کی معیشت اور سرمایہ کاری اس کے اوپر بھی بیرونی دنیا اعتماد کرتی ہے اور وہاں آ کر سرمایہ کاری کرتی ہے۔ بین الاقوامی امور پر بھی وہ جو ساکھ ہے آپ کے ملک کے اندر سیاسی ساکھ، وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے، آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں اور معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جمہوری استحکام بھی اسی سیاسی ساکھ کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن جب یہ سیاسی ساکھ نہ ہو تو یہ تمام چیزیں، معیشت، سرمایہ کاری، بین الاقوامی روابط، دفاع، ملک کے اندر مشکل فیصلے، وہ عوام بالکل نہیں مانتے۔ بلکہ پچھلے دنوں تو صورتحال یہ ٹھہری کہ ایک جماعت کے سربراہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد ماں سوائے 2 وزراء کے نہ تو میاں نواز شریف، نہ آصف علی زرداری، نہ بلاول بھٹو، نہ کوئی حکومت کا بڑا ذمہ دار وزیر اعظم یا اس ادارے کی جانب سے، ان کے ترجمان کی جانب سے بھی اس بیان کے اوپر کوئی جواب نہ آیا۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اب ان کی کوئی ساکھ ہی نہیں بچی کہ وہ عوام کو اس تذبذب سے نکال سکے اور عوام ان پر یقین کر سکے؟ یہ سوال میں اوریہ صاحب کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ اوریہ صاحب کا ایک سبجیکٹ بھی ہے، ان کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک میں تقریباً 4 سے 5 الیکشنز بھی کروائے ہیں، تو ہی نوز بیٹر اباؤٹ دس۔ تو میرا سوال ان سے میں رکھوں گا۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ اس حکومت کے فیصلے خاص طور پر پاپولر فیصلے ان پاپولس کیوں ہو جاتے ہیں؟ عمران خان کا ٹائم تھا، عمران خان حکومت سے باہر نکلا، اس کا ایک ورڈ پاپولر ہو گیا، فیصلے تو کہیں آگے گئے، اس کو بڑی پذیرائی ملی اور ہم نے لیکن اس حکومت کے پاس نہ معیشت کے متعلق کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عوام اعتماد کرتی ہے، نہ فورن پالیسی کے اوپر، نہ کوئی انٹرنل پالیٹکس میں۔ کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، جس شخص نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا یا جس شخص نے بھی لیڈرشپ کا مطالعہ کیا ہوگا، اس کو جس دن عمران خان نے راولپنڈی میں جلسہ کیا تھا اور وہ سائفر لہرایا تھا اور اس کے بعد جو ایک فضا بنی تھی، اس دن انہیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ عمران خان ناقابل شکست ہو چکا ہے۔ لیکن اس بات کا احساس، اس بات کا ادراک جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے 1954 سے شروع ہوتی ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ ان پاپولر ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں جماعتیں بننا شروع ہوئی ہیں، تو 1954 کے الیکشن میں، جس میں ابوالقاسم فضل الحق جیتا تھا، مسلم لیگ جو تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، وائپ آؤٹ ہو گئی تھی۔ لیکن کسی کو اس بات کا یقین نہیں آیا تھا، انہوں نے
ایک ایسا بیج بویا تھا 1954 کی اسمبلی کو توڑ کے اور گورنر راج لگا کے، جس نے 54 سے لے کے 71 تک صرف چند سالوں کے اندر اس ملک کو تو لخت کر دیا تھا۔ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر تھا، اور دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان ایک پاپولر لیڈر تھا، اور اس پاپولر لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ایوب خان نے اسیس کر دیا تھا۔ اچھا، وہ ادھر والوں کی ایوب خان، جب ایوب خان آخر میں اس کے خلاف گالیاں اور کتا ہونے لگی ہے پورے ملک کے اندر، تو اس نے گول میں اس کانفرنس بلائی تھی اور اس نے شیخ مجیب کو بلا کے ہاتھ ملایا تھا، اور اس نے اپنے اس پہ اس کو ایک، لیکن اچھا مطلب ایوب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا پاپولر ہے، لیکن وہ بات وہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، جو بار بار میں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جسٹس کمال متین الدین کی ٹریجڈی آف ایرر، ٹریجڈی آف ایرر، کہ ہماری ایجنسیاں جو تھیں وہ یحییٰ خان کو غلط رپورٹ دیتی تھی، اس کا مجیب تو پاپولر آدمی نہیں، 4 ووٹ نہیں لے گا کچھ۔ پاکستان کے جرنلسٹ جتنے بھی تھے اس وقت، سب سے بڑا نام الطاف حسین قریشی مرحوم کا تھا، ہمارے بزرگ دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے جو تجزیہ چھاپا تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی جو تھی وہ 30 نمبر کی پارٹی تھی، اور شیخ مجیب بھی تقریباً 30 نمبر کی پارٹی تھی۔ پہلے نمبر پہ مسلم لیگ تھی، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی آتی تھی۔ اچھا، تو یہ وہ اندھے گونگے بہرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکومت کے اقتدار کو بھی اندھا اور گونگا بہرا کر دیتے ہیں، اور تعصب ان کو اندھا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو ملک کو یہ ڈبو دیتے ہیں۔ آپ نے جس شروع میں بات کی مولانا فضل الرحمان کی، مولانا فضل الرحمان ایک بہت کائیاں قسم کا سیاستدان، زیرک بھی کہہ سکتے ہیں، زیرک، کائیاں اور زیرک سیاستدان۔ یہ کبھی اس وقت تک اپنا منہ نہیں کھولتا جب تک اس کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی بات جو ہے اس کو وزن دیا جائے گا۔ اچھا، آپ پوری سیاست اس کی اٹھا لیں مکمل طور پہ، فضل الرحمان کی سیاست جو ہے اس کے اندر ایچ پیچ نہیں ہے، نپی تلی سیاست ہے، اور جہاں اس نے بیٹھنا ہوتا ہے اس وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں اس نے کھڑا ہونا ہے اس نے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ جو فوج کے خلاف ایک سٹانس شروع کیا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری کا جو ادارہ ہے یہ 1958 آنورڈ جو ہے یہ لوگوں کی گالیاں سنتا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے اس کے خلاف گفتگو کرنی۔ ٹھیک ہے، ایوب خان کا اقتدار جو تھا اس کے بعد سے ایوب خان کو لوگ جرنیلوں کو گالی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج، لیکن فوج سے ایک نفرت محبت کا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عوریہ مقبول جان جو ہے وہ اور اس کے گھر والے مل کر ایک پلاٹ پہ قبضہ کریں اور ایک محلے کے اندر بدماشی پھیلائیں، تو عوریہ مقبول جان کو تو گالی ملے، اس کے گھر والوں کو نہ ملے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، اگرچہ کہ اس کے ساتھ شریک نہ بھی ہوں، تب بھی چونکہ رات کو کھانا تو اس کے گھر میں جا کے کھاتا ہے نا، بیوی تو اس کی ہے نا، بچے تو اس سے پیار کرتے ہیں نا، بیٹی تو اس کو پاپا پاپا کہتی ہے نا، اس کے باوجود بھی نفرت نیچے ضرور ٹرانسفر ہوتی ہے اور ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ مشرقی پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر۔ لیکن اس موجودہ صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان نے یہ سٹانس بہت پہلے بھی لیا، بہت دفعہ۔ ٹھیک ہے، مفتی محمود نے یہ سٹانس لیا تھا ایک زمانے کے اندر، ان کے والد محترم نے، اور اس کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق جو ہے یہ بہت اس نے پاور طاقت پہ قبضہ کیا ہے۔ ایک کریکشن بھی کر دیجیے گا، ایک جو سٹیٹمنٹ بڑی پاپولر ہوئی تھی پچھلے دنوں، کسی نے کہا تھا، کسی صحافی نے، کہ ان کے والد صاحب سے جوڑی جاتی ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، وہ مفتی محمود نہیں، مفتی محمود نے نہیں کہا تھا، وہ انہوں نے کہا تھا، نام ان کے لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی، محمد خان شیرانی نے بھی کہا تھا اچھا کہ ہم پاکستان اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، پاکستان بنانے کے گناہ ان کے بارے میں یہ کہا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے مفتی محمود جو تھے، صاف بات ہے کہ وہ اس کے اندر تھے، اپنا کیا نام ہے، دیوبند میں تھے، تو ظاہر بات ہے دیوبند کے تھے، اور اپنا کیا نام ہے، جمعیت علماء ہند کا حصہ تھے، تو ظاہر بات جمعیت علماء ہند مخالف تھی۔ بالکل، اور اس مسئلے میں بڑی مزیدار بات کی تھی حسین احمد مدنی نے، اس نے کہا کہ ماں اور خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے کہ فلاں بہو لے کے آنے، کہتا ہے میں لے کے آنا چاہتا ہوں، جب بہو گھر میں آ جاتی ہے پھر دونوں کی بہو ہو جاتی ہے۔
اسی طرح جو طلحہ شاہ بخاری کا ایگریمنٹ تھا، سب سے مخالف جو تھے پاکستان کے طلحہ شاہ بخاری تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے لڑائی ہے مسجد بنانے کے اوپر کہ مسجد یہاں نہیں بنے گی تو وہاں نہیں بنے گی پورے خطے. اب جب مسجد بن جاتی ہے تو اس کی حفاظت ہمارا فرض بن جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا پرانی جو ہم کچھ لوگ نکالتے ہیں، چونکہ مولویوں نے کہا ویسے وہ کبھی بات نہیں کرتے، ولی خان نے بھی کہا تھا، وہ کبھی بات نہیں کرتے، کمیونسٹ پارٹی نے کہا تھا. ایک پارٹی کو خاص طور پہ اس کا ذمہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ دیوبند کے بارے میں، حالانکہ جو آل انڈیا شیعہ کونسل تھی اس نے مخالفت کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک اس کے خلاف کرنا ہے تو بار بار اینی ہو چھوڑ دے اس بات کو. تو مفتی محمود صاحب جو تھے وہ اس میں تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1962 میں ایوب نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس نے الیکشن کروائے، اور الیکشن کروانے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ایک بات رہ گئی، حالانکہ بڑے بڑے وکیل تھے جنہوں نے وہ لکھا تھا وہ کانسٹیٹیوشن، جسٹس مریل جیسے لوگ اور وہ، تو انہوں نے لکھا کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اچھا. تو بڑا مشکل پڑ گئی کہ یہ کیا کرے. تو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، تو 2 ووٹ کم تھے. اچھا. تو جو 2 ووٹ تھے جو اس میں سے خریدے گئے تھے، ایک مولانا مفتی محمود کا تھا اور ایک جسٹس یہاں کے تھے پنجاب کے تھے، ان کو بعد میں جج بنایا گیا تھا. اچھا، مفتی محمود صاحب نے ووٹ دیا. جی. اس کی اگلی کہانی میں نے سنا چاہیے زورلے سے میں خود سنایا کرتے تھے کہ کیا، لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت غلط قسم کی یہ، لیکن مفتی محمود صاحب اس کے اندر وہ 2 اور اپوزیشن کا ووٹ تھے دونوں. اچھا ٹھیک. تو باپ کا کیا بیٹے کیوں بھگتے جی؟ نہیں، باپ کا باپ تھا، لیکن والد صاحب جو ہیں وہ بھی، میں آپ کو بتاؤں، قاضی حسین احمد صاحب ایک دفعہ میں سے بیٹھے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. اچھا. تو قاضی صاحب نے پوچھا کیسا کیا مسئلہ ہے آپ وہاں پر، کیونکہ میں ان کے پاس گیا تھا کہ آپ وہاں پر اسلام کی دفعات کا نفاذ کیوں نہیں کرتے KPK کے اندر، اور میں کچھ بہت سارے نا قوانین لے گیا. اچھا. کہ ان قوانین میں کم از کم صوبائی لیول پہ ترمیم ہو سکتی ہے اور ان کو اسلامائز کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں مولانا مفتی محمود سے جب MMA کا اتحاد تھا تو میں نے ان کے پاس کہا کہ آپ نے الیکشن لڑا ہے تو آئے ہم اس میں اسلامی. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ دورانی جو تھا نا، وہ جو جس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کو داڑھی زبردستی رکھوائی تھی کہ تم داڑھی رکھو. اکرم دورانی اس کی داڑھی نہیں تھی. اچھا. وہ پہلے جب وزیر ہوتا تھا اس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. داڑھی رکھو کیونکہ تم تو نظر آؤ کم کم، اور کوئی نہیں، جمی تم اسلام کا کینڈیڈیٹ تو نظر آؤ نا تم. اچھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے رو پڑے، قاضی صاحب رو پڑے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم الیکشن اس لیے نہیں لڑتے، ہم الیکشن اس کو ایک معروضی صورتحال کے ساتھ لڑتے ہیں اسلامی نظام کے لیے. یہی وجہ ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب یہ فرزند ارجمند جو ہے اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک جب لاہور کا ان کا ہو رہا تھا نا، اپنا ان کا دھرنا تھا اور جلوس جو نکل رہا تھا، تو ان سے پہلے میری ملاقات ہوئی لاہور میں، کافی لمبی ملاقات. تو اس ملاقات کی مزدار بات یہ ہے کہ جب میں باہر نکلا تو دروازے کے باہر محسن نقوی جیسا مولانا سے ملنے کا انتظار کر رہا. اچھا. جو آج کل انٹیریئر منسٹر، میری ایک تصویر بھی ہے ان کے آپس میں، ان کی اکٹھی تینوں کے اندر. تو مولانا سے میں نے کہا مولانا آپ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریے، کیا آپ جمہوریت اس کے لیے کرنے یہ وہ، کہتے ادھر چھوڑتا کون ہے. میں نے کہا مولانا ایک وعدہ، اگر آپ اسلامی نظام کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں آپ کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. اللہ. میں بات بھی بہت دہرایا ہے. تو مولانا جو ہے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، بڑے صحیح سیاستدان. اسی لیے جو اچھا سیاستدان نہیں ہے وہ اس وقت سٹ جیسے کہتے ہیں تھوڑا مارتا ہے جب لوہا گرم نہیں ہوتا. مولانا اس وقت لڑتے ہیں جب لوہا گرم ہوتا ہے. ویسے مولانا کو اب اندازہ ہے کہ ان کو اگر پکڑا گیا تو 2 راستے ہوں گے. ایک تو راستہ یہ ہوگا کہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ وہ ایکچوئل لیڈر کے طور پہ ابھر کے آ جائیں گے. اور اچھا، یہ جو دوسرا پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ اسپیس گریب کر رہے ہیں عمران خان؟ اسپیس نہیں ہے، بالکل غلط. یہ پھر غلط فہمی ہے، یہ پھر ان کی غلط فہمی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بھٹو جیل میں چلا گیا. اچھا. تو اصغر خان کے جلوس نکلنے شروع ہو گئے، اور اصغر خان کے اتنے جلوس نکلتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اندازہ ہو گیا ایوب خان کو کہ یہ ایک تو فوجی بھی ہے اور دوسرا بھی ہے، اور ویسے تو بھٹو سے بھی کم فوجی کوئی نہیں تھا جتنا بھٹو نے پاکستان کے اندر سول مارشل. ہاں، بھٹو جیسا ظلم بربریت بھی شاید ہی کسی کی، بہت ساری چیزوں کا وہ بانی تھا، اور اس پاکستان کے توڑنے میں جتنا بڑا ہاتھ اس کا ہے کسی اور کا نہیں.
یعنی آپ سوچیں کہ جس وقت وہاں پر آرمی ایکشن ہوا تھا، 2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہاں پر جلوس نکلا تھا، طاہرہ مظہر علی خان اور حسین نقی اور ایک اور اچھا. محترمہ تھی، تھوکا تھا ان کے منہ سے. دوسرا، اصغر خان آرمی ایکشن کے خلاف ملتان میں پریس کانفرنس کرنے گیا تھا، تو جیالے وکیل جو تھے انہوں نے اس کو پکڑ کے کھینچا تھا، اس کے منہ پہ تھوکا تھا اور کہا تھا تم بنگالیوں کے حامی ہو. تو یہ بھٹو ایک فضا بنا رہا تھا، تو وہ لمبی کہانی کسی اور ڈسکس کریں گے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو، مفتی محمود صاحب جو ہیں، یہ اس وقت ان لوگوں، اگر بھٹو دور میں بھی اصغر خان کا ہوا جلوس، لیکن جیسے ہی بھٹو باہر آیا اصغر خان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتے ہوتے. دیکھیں عمران خان واحد پاکستان کی 76 سال کی تاریخ کا لیڈر ہے جس کے جانے کے اوپر لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی. لوگ کہتے ہیں سور وردی فلانا فلانا. ایوب خان، میں بہت بچہ تھا 1958 کا، تو میرے والد سناتے ہیں، مجھے تھوڑی سی ہوش ہے ہلکی سی، کہ ہر شہر گلی محلے میں لوگ کہتے تھے سیاستدانوں سے جان چھوٹی، جنہوں نے نہ آئین بنایا تھا، نہ یہ کیا تھا، کرپشن، باقی ساری چیزیں جو بھی تھا. لیکن ایک فضا تھی ایوب خان کے حق میں، اور سمجھتے تھے کہ قانون نافذ ہو گیا سارا. تو مفتی محمود صاحب جو تھے، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الٹرنیٹیو، اور ان کے جو لانے والے سمجھتے ہیں کہ یہ الٹرنیٹیو لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے، تو وہ غلط ہے. لیکن اگر مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت ہاتھ پکڑائی نہیں دیں گے، تو یہ بات ان کی صحیح ہے. ویسے ایک پوائنٹ اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے سر، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا، کہ مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے، ایک چیز انہوں نے اس پوائنٹ کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ دراڑ ہے. نہیں، 2 چیزیں دیکھ تو، میاں صاحب نہیں بولے، زرداری نہیں بولا، ہاں کوئی بھی نہیں بولا. ایک تو بات ہے نا کہ 2-3 چیزیں. دیکھیں کوئی ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، 2 چیزیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. آپ نے جو جس پہ نورالدین نیازی والی کی صورتحال بنی ہے، آپ کی وہ پاپولیرٹی میں انکریز کیوں نہیں کر سکا؟ دیکھا نا، ایوب خان نے جب 1965 کی جنگ جیتی تھی تو لوگ فاطمہ جناح کو بھول گئے تھے، بلکہ لوگ پتہ کہتے یار اگر آج فاطمہ جناح ہوندی تو ایسی جنگ ہار گئی تھی، یہ باتیں کرتے تھے لوگ. دیکھو نا ایوب خان ہے نا، تو ہم نے 65 کی جنگ جیت لی، دیکھو جی کمال کر دیا. دیکھو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے تاشقند کے اندر جا کے ایوب خان کی جیسے کہا لٹیا ڈبو دی. اس نے کہا کہ اس نے جو جیتی ہوئی جنگ جو ہے میز پہ ہار کے آ گیا ہے، اور یہ اس کے تاشقند کا راز کھولوں گا جو زندگی بھر اس نے کبھی نہیں کھولا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پاپولیرٹی یوں ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کو لوگ بھول جاتے جیسے لوگ فاطمہ جناح کو بھول گئے تھے. میں کہتا ہوں عمران خان جب تک اس ملک میں باہر تھا، نواز شریف کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ملک واپس. اکتوبر 2023 میں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں. جی ہاں 5 اگست کو عمران خان صاحب کو پکڑا گیا ہے. وہی نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اب آتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال میں. 3-4 چیزیں اگر ہم نہیں سوچ رہے نا، اور ہم ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ہم لڑائی چلاتے رہیں گے، تو یوں سمجھو کہ آپ پاکستان کی جسے کہتے ہیں نا ایک تباہی کے اس راستے پہ ایک پیمان جسے کہتے ہیں نا اس کی دستخط کر دیتے ہیں. اگر ریاست میں دستخط نہیں کرنے ہوتے ہیں، باقی تباہی تو خود بہت چل. پاکستان کی معاشی صورتحال، ٹھیک ہے، پاکستان کی اس وقت انتظامی صورتحال، اور پاکستان کے اندر انٹرنیشنل صورتحال جو ہے، وہ تینوں جو ہیں پاکستان کے لیے بالکل سے کہتے ہیں خطرے کا سگنل بجائے ہوئے ہیں. یہ میرے سامنے ٹرمپ کا بیان ہے. ان مڈل ایسٹ ٹرمپ رسک another forever war. اچھا ٹھیک ہے جی، forever war. یہ وہ ٹرمپ ہے جو کہتا تھا کہ جو وائز نیشنز ہیں وہ کبھی بھی ایسی جنگ نہیں لڑتی کہ جو ختم نہ ہو سکے. پچھلے سال بھی بیان تھا، اس سال بھی اس سال بیان تھا اس کا. فار وار میں 2 دن پہلے ہوسیز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے اس کا کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. ٹھیک، آپ نے کل سعودی عرب کو کہا ہے کہ ہمیں $10 ارب جو ہے وہ سافٹ ہلکے اس پہ لون پہ پیسے دیتے ہیں. وہ کیوں دیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے $10 ارب کیوں مانگے. اسحاق ڈار صاحب گئے تھے چین، ٹھیک، اور چین میں انہوں نے جا کے کہا تھا آپ ہمارا یار ہے چین، پاک چین دوستی کا شال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا کا نعرہ ہم بھی لگایا کرتے تھے بچپن اسکول سے میں لے کے جاتے تھے. آل ویدر فرینڈ ہمالیہ سے اس چیز. یہ میرے سامنے خبر ہے. پاکستان نے، پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ پاکستان نے چین کا
68 ارب ڈالر قرضہ دینا ہے. اچھا, یہ تو وہ ہے جو پروجیکٹس کے قرضے ہیں, جس میں 28 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے نے ان بینکوں سے قرضہ لیا ہوا, چین کے بینکوں سے. اچھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو لیکن یہ جو 67 ارب ہے یہ سی پیک کے تحت ہم نے 2 کام ڈیولپمنٹ کے نام پہ سر 2 کام کیے نا. ایک ہم نے لگا دیے آئی پی پیز ٹھیک پروجیکٹ, کیا لگائے بجلی, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر, اور جس بلوچستان کے لیے آپ نے وہاں نہیں لگائے ہم نے, اور دوسرا ہم نے موٹر وے بنائے اور ٹرین لگائی. اور جس بلوچستان میں گوادر میں ہمیں جانا وہاں نہیں کیا, جس گلگت بلتستان سے شروع ہونا ہے وہاں ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نے کہاں کیا, پنجاب الیکشن لڑنا تھا ہم نے سارا. تو اس میں جو آئی پی پیز کے اندر ہم نے جو ایگریمنٹ کیے تھے نا سرکولر ڈیٹ والے, جس میں کہا تھا کہ تم چلاؤ یا نہ چلاؤ پیسے ہم تمہیں دیتے رہیں گے. آپ نے کہا تھا بجلی دفعہ غدار بنتا ہے تو پنجاب میں بنتا ہے, تو پیسے بھی پھر ہاں. اب سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھیں نا کیا ہوا, 2-3 چیزیں جو میں اس پہ آگے چلتا ہوں. کوئلہ آتا ہے باہر سے, اس کوئلے کو کراچی پورٹ پہ اتارا جاتا ہے. وہاں اگر پلانٹ لگتا تو نہ اس کے اوپر اس کا خرچہ پڑتا کسی اور چیز کا, آنے جانے کا سارا کو ہر چیز, اس کو سائیوال لایا جاتا ہے کیونکہ سائیوال الیکشن جیتنا ہے نا جی. تو سائیوال میں پلانٹ لگایا جاتا ہے. 18 پلانٹس ہیں, اور وہ تو پیپلز پارٹی کریڈٹ, اس کا ہم نے 423 ارب روپے جو ہیں ہم نے دینے ہیں. اچھا, ان کا جو ان کے پیسے دینے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پیسے نہیں, لیٹ ہو گیا. اس کے اوپر چائنا نے 170 ارب روپے جو تھا وہ لیٹ فی نہیں ہوتی, سر چارج جو وابڈا کے بلوں پہ ہم عام آدمی سے لیتے ہیں. خبر سنیں, چائنیز پاور کمپنیز have reportedly rejected Pakistan's request to renegotiate key contract terms or waive nearly کم از کم 170 ارب ڈالر سرچارج تو معاف کر دو, مہربانی. 170 billion in late payment surcharge claims, adding another setback to the country's deepening financial crisis. ٹھیک ہے جی. 423 billion is unpaid dues to 18 CPEC linked power plants. اور یہ ہے 2025-26 کے اس کے فائنینشیل ایئر کے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی عوام اگلے 13 سال میں یہ جو معاہدے کر گیا ہے نواز شریف اور زرداری اور سب لوگ جو کر کے گئے ہیں ان کے پلانٹس کے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یعنی آپ اندازہ کریں یہ کس حد تک ظلم ہے کہ میری پاکستان کی ٹوٹل جو ہے ضرورت ہے بجلی کی وہ 24,000 میگا واٹ ہے, اور آپ 49,000 میگا واٹ کے بجلی کے پلانٹ لگا دیتے ہو, باوجود اس کے لوڈ شیڈنگ. گھر میں 1 کلو دیسی کی استعمال ہوتا ہے مہینے کا, اور والد صاحب جو ہے وہ 12 کلو لے آتے ہیں, اور اگلے مہینے پھر لے کے آتے ہیں, اور پھر لے کے آتے ہیں, اور ساتھ. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ شروع میں نے لگائے تھے لوگوں کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل, کوئی جب بیلجیم کا کوئی فلانا, اب وہ سارے چلے گئے, ہم سارے پاکستانی رہ گئے, اور کوئی کانسیپٹ پکڑ کے نہیں کہتا کہ ان ساروں کے ساروں کو جو ہے انسان بنا. شروع سے ہی اپنے تھے, ان کو تو ادھار لے کے آئے تھے. جی ادھار لے کے آتے, یہی کرتے ہیں اس ملک کے اندر, فرنٹ مین بن. تو یہ لیٹ پیمنٹ کی تھی. ایک تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں جناب آپ کے یہ جو پلاٹس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو خرچہ کیا ہے, میں آپ کو یہاں پر موٹر ویز کے اوپر آپ کو بتائیے خرچہ جو کیا ہے. Chinese would provide 4.2 billion loan to Pakistan next week for the Peshawar, Karachi, Multan, Sakhar, ٹھیک ہے, اینڈ موٹر وے پروجیکٹ کے تخت حویلیاں پروجیکٹ. یہ جناب 27 اپریل کو مزید قرضہ ہم لے رہے ہیں 4.2 بلین, یہ اس جگہ پہ ہم موٹر وے بنانے کے لیے. اچھا, آپ ملتان آپ کہاں سے جاتے ہیں اپنے گھر بال نگر؟ میں سر اکاڑا ٹریفک جو ہے وہ کس سڑک پہ ہے, ملتان والے موٹر وے پہ یا اس موٹر وے پہ ہے؟ نہیں, ساری ٹریفک تو جی ٹی روڈ سے گزر رہی ہے. ہاں, ابھی بھی اسلام آباد کے جو سڑک ہے نا اس پہ 50% بھی ٹریفک نہیں ہے, وہ لاہور اسلام آباد موٹر وے جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور اب ایک اور موٹر وے ہم بنا رہے ہیں وایا کجناوالا کینٹ اور کھاریاں کینٹ, اور اس کے بعد جناب منگلا کینٹ اور جیلم کینٹ اور راولپنڈی. ہم راولپنڈی سے پھر اسلام آباد جائیں گے. یہ بڑا مزدار ہے, اس میں ڈیفینس پرپز کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے نا, فوج نے موو تو کرنا ہوتا ہے نا, از ان انڈیا کبھی حملہ کر سکتا ہے. یہ بہت سی ضرورت ہے, تیاری ہونی چاہیے ہر وقت, پاکستان کو ہر وقت. اچھا شیخوپورہ والے پہ بھی کرتے ہیں جہاز لینڈنگ, وہ
جو وہ تو خیر وہ تو اور چیز جا رہے ہیں. اچھا جی 4.1 بلین چیز. اچھا اب یہ جناب دیکھیں اس میں جو سب سے مزیدار بات ہے, میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ فوت ہوئے تھے نا بیچارے دھماکے کے اندر وکیل جو وہاں کے اپنا بلوچستان کے, تو میں فاتحہ پہ گیا. اچھا تو فاتحہ پہ کرتے ہوئے بیچاروں نے کہا کہ جی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر یہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا انہوں نے کہا بھائی صاحب بوریا صاحب آپ پنجابی ہو گئے ہیں, آپ ادھر رہنے ہیں, آپ ہاں مجھے یہ بتائیے اگر تو یہ اورنج ٹرین بن رہی ہوتی نا کوئٹے میں تو ہم سے اور 100 لاشیں بھی لے لیتے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں کوئی پرواہ تکلیف نہیں ہوتی. 160 بلین لاہور پروجیکٹ اورنج ٹرین کا. اس اورنج ٹرین میں اور اس میٹرو میں جو بندہ سفر کرتا ہے نا اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ اپنے بچوں کو اسکول داخل نہیں کر سکتا, اس کے پاس ملازمت نہیں ہے, وہ مختلف جگہوں سے قرضہ لے کے زندگی گزارتا ہے. لیکن وہ ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرتے ہوئے ارد گرد کی عمارتوں کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جی میڈم نے نیلا گنبد بنانا شروع کر دیا ہے, وہ دیکھتا ہے جی انارکلی کی نئی لک آ رہی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جناب آگے جا کے دیکھیں تو سارے کا سارا جین مندر جین اچھلے کی سڑک کیسی زبردست ہو گئی ہے, وہ دیکھتا ہے. لیکن اس کے پاس اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہر تیسرا آدمی پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, گھر میں پیسے نہیں, باپ مرسڈیز خرید کے لے آتا ہے. یہ جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی, یہ جو قرضہ ہے نا جی یہ دیے ہوئے ہمیں چائنیز بینکس نے. اور یہ آپ میں بتاتا ہوں, یہ میں آخر میں بات کر کے پھر میں آ جاؤں گا سب سے اہم ترین ایشو کے اوپر کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی اور نہ آئے گی. یہ میرا فیورٹ آدمی ہے ایرک ٹوسان. اچھا اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی فار دا ایبولیشن آف الیجیٹمیٹ ڈیٹ. الیجیٹمیٹ ڈیٹ کے اندر یہ شخص اس نے کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس نے ایک ڈیفینیشن دی ہے, دا ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو از الیجیٹمیٹ. وہ قرضہ جو کہ چند لوگوں کی خواہشات کو پورا لگنے کے لیے وہ الیجیٹمیٹ ہے. اس کے تحت ان میں سے 4 اس کے لیٹن امریکہ کے ممالک تھے جن میں سے رالف کوریا جو تھا نا ایکواڈور کا, اس سے آغاز کر کے ارجنٹین سب کو کہا تھا کہ کوئی قرضہ واپس کرنے سے انکار کر دو, اور رالف کوریا نے کیا بھی تھا, اور وہ یہ تھا کہ لوگوں نے ماننا بھی تھا. اس بندے نے آج سے کچھ 2 سال 3 سال پہلے پاکستان کے اس ڈیٹ کی صورتحال جو ہے اس کی ایک رپورٹ بنائی تھی, اور یہ بڑا کمال آدمی. میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ اس بندے کو بلائیں, اور اس بندے کو جیسے رالف کوریا نے بلایا تھا ویسے اس کو آپ کہا کہ آپ ڈیٹ کا انکار کر دیں. اور میرے انٹرویو ریکارڈ کے اوپر ہے, میں نے انٹرویو میں کہا تھا کیونکہ ہمیں کوئی چھوڑتا نہیں, کون چھوڑ سکتا ہے. میں نے کہا آپ کو جس بندے نے بھی فیڈ کیا تھا نا کہ آپ کو چھوڑتا نہیں, وہ غلط تھا. یو آر اے نیوکلیئر پاور, آپ کے ساتھ جھک کے ڈیٹ نیگوسیشن کریں گے, یہ کون سی بات ہوگی. اس نے یہ کہا ہے کہ دس 46 بلین کہتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ تھے نا چائنیز, یہ 46 بلین کا سی پیک تو 165 پہ چلا, اپ گریڈڈ ٹو 62 بلین. یہ اپ گریڈ کیسے ہو جاتا ہے یار. میں سندک کی رپورٹ میں نے بنائی تو میں حیران رہ گیا کہ سندک میں 2 طرف تھے, چائنا کا تھا شیئر اور پاکستان کا شیئر تھا. پاکستان کا شیئر تھا سول ورکس کا اور دوسری چیزوں کا, چائنا کا تھا وہاں انہوں نے وہ لگانا تھا سمیلٹر. پاکستان کا جناب اپ گریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے, ادھر نہ ڈالر افیکٹ کر رہا ہے نہ کوئی اور چیز کر رہا ہے. وہ ٹرن کی بیس کا پروجیکٹ تھا کہ اس نے بنا کے دینا. آپ کہتے ہیں ٹرن کی نہیں, ہم خود بنائیں گے, تاکہ آپ خود بنائیں گے تو خود کرپشن بھی ہے, تو اس میں تبھی تو آپ اندازہ کریں کہ 10 اس کا میگا واٹ کا چاہیے تھا ہمیں اپنا ٹرانسفارمر, ٹھیک ہے, بجلی سپلائی سیمنس کا, وہ 60 کا لگایا تھا کہ کل کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک پروجیکٹ بتاؤں, میں جب سیکٹری بی ڈی اے تھا, ایک مائن تھی, اس مائن کے اندر وہ مائن جب ہوتا ہے تو 25 سال کے بعد نا وہ پانی آ جاتا ہے نیچے, پانی جمع ہوتا ہے 20-25 سال کے بعد. کرومائٹ کی مائن تھی کس کی, تو 25 سال بعد چونکہ پانی آنا ہے تو 25 سال پہلے سکشن پمپ بھی خرید لیے تھے. آج
اس وقت مہنگے ہو جانا بہت مہنگے نظر بات ہے. 25 سال دیکھے نا 25 سال کی بات کرے گا بندہ, کتنا دور کا تیل بھی سوچتا ہے. لگائے گا. تو اس طرح کے پروجیکٹ ہیں. اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو چائنیز ڈیٹ ہے یہ تقریباً 30% آف دی ٹوٹل ڈیٹ جو ہے پاکستان کا ہو گیا. چائنا اینڈ دا چائنیز کمرشل بینک held about 30% Pakistan's total external debt of about 100 billion. Much of debt has come from the CPEC according to the Bloomberg. اس نے پھر یہ سب سے بڑا اچھا, اس کا مطلب ہے اگر ہمارے اوپر 100 روپے قرضہ ہے تو اس میں سے 30 روپے چین کا ہے. ہاں, چین کو واپس دینے ہیں. جی, اور چین نے پتہ کیا ہے, چین سرچارج بھی معاف نہیں کر رہا اس کے اوپر جو لیٹ پیمنٹ, لیٹ فیس. مثلا جو وابڈا کا بل نہ ہے, بل اگر ہو نا تو ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ پہ مقررہ وقت تک اتنا, اور اس کے اوپر 3 روپے اور پڑے, وہ 3 روپے بھی معاف چین کر رہا. ٹھیک ہے. اٹس آفن touted by the government that Gwadar will become Dubai very soon. کب یہ اس نے کہا ہے پاکستان کا, generating an economic boom in Pakistan, but those with deeper understanding see it as a seaport built for the purpose of re-exporting Chinese product brought into Pakistan via a land route. اس نے کہا اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں تھا, کیونکہ لینڈ آپ کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں, آپ نے کوئی پروجیکٹ بلٹ اپ ڈیزائن نہیں کیا. اور یہ آج سے 3 سال پہلے کی اس کی رپورٹ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پیرس کلب کے جو ٹوٹل لون ہیں وہ 2022 اینڈ تک کو 10,438 ملین تھے, اور چائنا کے 14,180 تھے, اور پھر پرنسپل اور ری پیمنٹ یہ پورا اس نے. اور اس بندے نے بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان ڈیٹ ڈیلیما سے اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب اس کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی آئے کہ یا تو عوام اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گھاس کھانے کو تیار ہو اور وہ اس کے ساتھ چلے, یا پھر عوام کے بلبوتے پر دنیا کو آنکھیں دکھائے کہ یہ ڈیٹ جو ہے تم نے, کیونکہ اس نے کہا تھا, اس نے رالف کوریا نے, ہمارا فلانا لیڈر تھا تم نے اس کو دیے پیسے. ارجنٹین نے کہا تھا ہمارا فلانا لیڈر تھا تم نے یہاں پر بندے غائب کرائے, اس کو پیسے دیے اسلحہ کے لیے, جاؤ اس کا گھر ہے پیرس میں, جاؤ اس کا وصول کرو, جاؤ اس کا گھر ہے اسپین میں, جاؤ وصول کرو. ہم بھی کہہ سکتے ہیں جاؤ ایون فیلڈ بیچو اور وصول کرو, ہم نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, جاؤ سارے مال بیچو اور وصول کرو. لیکن ہم نہیں کہتے. یہ والی صورت ہے. اب یہ میں اب اس میں زیادہ بات نہیں کرنا, کنسیشن کور. اب آخری آتے ہیں, یہ رپورٹ آئی ہے اور یہ بہت اہم رپورٹ ہے. یہ FIDH ہے, یہ بیسیکلی انٹرنیشنل فیڈریشن فار دا ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے, اور یہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہے. اب یہ رپورٹ بڑی خوفناک ہے, اور یہ کہتا یہ ہے کہ اس جوڈیشل سسٹم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کوئی 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں جوڈیشل سسٹم نہیں ہے وہاں لوگ اپنا پیسہ جو ہے سیکور نہیں کرتے. جی, یہ انڈر دا بینچ یہ رپورٹ ہے جی. ٹھیک, اور اس میں اس نے کہا ہے, میں فکرے سناتا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ہوں. جوڈیشری انکلوڈنگ ایز اے ریزلٹ آف دا ویک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس which results in the various form of bribery, رشوت and corrupt behavior, cultural dynamics, حالات بھی ایسے ہیں, اپنا جٹ ہے اس کو چھوڑو, اپنا فلانا ہے, اپنی پارٹی کا بندہ ہے, that are conducive for the favoritism and nepotism and the erosion of the judicial independence. آگے دیکھیں کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ سارا وقت جو اس طرح کے ججز نے جو کرتے رہے ہیں, پارٹیاں جو اپنا بندہ لگاتے رہے ہیں, جو ملک قیوم فون کہتا رہا ہے نا اس کو, اپنا شہباز شریف کو, میاں صاحب بس دوے چلے جائیں گے نا وڈے میاں صاحب دے کول تو اسی کہہ دیں گے 7 سال سزا دیں گے میں. یہ جو فون ہوتے رہے ہیں نا, اس نے کہا ریزلٹنگ انٹو اسٹیٹ کیپچر آف دی اپر جوڈیشری, کہ ریاست کا اپر جوڈیشری پہ قبضہ ہو گیا ہے, کیونکہ اپر جوڈیشری نے جو کمپرومائز کیا ہے اس کے بعد آسان ہو گیا ہے ریاست کا ان کو قبضہ کرنا. اب یہ دیکھیں, یہ اس کا یہ بیچارہ, اس نے ایک اپنا ہمارا دوست ہے بشارت راجہ, اس نے ایک سیاست پی کے کو انٹرویو دیا, اس نے نکالا ہے کہ شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ کیس نے عمران اور بشرا بیگم کو سزا سنائی, اور سرکار کی طرف سے پروسیکیوٹر عمر مجید ملک پیش ہوتے رہے, یعنی سزا سنانے والا اور سزا دلوانے والا دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے. کوئی رہ تو نہیں گیا. ٹھیک ہے, یہ جب صورتحال آ جائے, جب لوگ, اب دیکھیں آپ, ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اسلام آباد میں آ کے, اور اس کا ریاست کی ایک ادارے کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے,
اور وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے اور ریاست تک ایسے جج لگے ہوئے ہیں جو توشہ خانے پہ سزا دے سکتے ہوں، جو عدت پہ سزا دے سکتے ہوں، جو وہ والا کیس چلا سکتے ہوں. اس عدالت کے، جس عدالت کی عمران خان کی ملاقات کی آرڈر جو ہے وہ کوئی نہ مانے، تو اس بیچارے کا پیسہ کون لے کر نکال کے دے گا؟ جہاں پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی جو ہے اس کے لوگ اپنے رہنما سے ملاقات کی درخواست کریں، عدالت حکم دے دے، اور اب سپریم کورٹ میں کیسے چلا گیا، وہ اس تو غریب آدمی کی مل کا پیسہ کون ریکور کروائے گا؟ وہ غریب آدمی امیر کتنا بھی امیر ہو جائے، بل گیٹس بھی آ جائے تو اس کے پیچھے ٹرمپ جو حملہ تو نہیں کرے گا نا ہمارے اوپر، بالکل اس کو کہے گا جاؤ تو ریکور کرو. ہاں ایک وقت آئے گا جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو وہ بے شک بل گیٹس کے ایک چھوٹے سے ملازم نے جہاں $100 انویسٹ کیے ہوگے تو وہ کہے گا اپنی انویسٹمنٹ کے پیچھے، لیکن آپ نے وہ دے دیا ہے ان کو راستہ کہ یہ ہے. اب آخری جو بات ہم نے کل بھی کی تھی، پرسوں بھی کی تھی، کہ یہ جو جنگ گلف کی ہے نا، یہ آج ڈان کے اندر بہت بڑا خوبصورت آرٹیکل آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل جو ہے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ ان کو اکانومی ایمڈس کانفلکٹس، ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت خوبصورت آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ جو تماشا لگنے والا ہے گلف میں، آپ اس کے حساب سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو پلانٹس بنائے ہوئے تھے LNG، اس کو آپ ذرا دیکھو آپ نے کرنا کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گلف کے اندر اگر آپ نے کوئی رول ادا کرنا ہے جو آپ کے میڈیشن کا تو ختم ہو رہا ہے، تو اس رول کی آپ کو قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی. اور تیسرا یہ دیکھو کہ آپ افغانستان اور ایران کے پڑوس میں ہو، اور افغانستان پہ انہوں نے حملہ اس لیے کرنا ہے کہ دے وانٹ ٹو چیک دا چائنیز، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ جو ہے وہ بھی آپ کی اس میں ہے. بلوچستان کے جو حالات ہیں، اس حالات میں اس وقت آپ دعوی نہیں کر سکتے کہ آپ کا بلوچستان کے اندر کس جگہ پہ ریٹ حکومت کی قائم ہے. جس حکومت کی صورتحال یہ ہو کہ ان کے 42 سپاہی فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اور ان کی لاشیں وہ لانے کے لیے وہ جو مارنے والے کہیں کہ ایلڈرز، مشران کو بلاؤ، ہم ان کو لاشیں دے دیں گے، اور ساتھ اپنے پلاسٹک بھی لیتے آنا. یونیفارم پہنے ہوئے لوگ. میں آخر میں بات ختم کرتا ہوں. جسٹس افتخار چوہدری صاحب کو بہت شوق تھا پولیس کے بارے میں باتیں کرنے کا، نا پولیس کی میں تم ورزش بات ہوں. خلیل حمزہ صاحب کو بڑا شوق تھا. تو میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا میری بات سنیں، یہ جو پولیس کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے نا چوک پہ، یہ بتاتا ہے یہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، یہ بتاتا ہے یہ مریم نواز کی گاڑی ہے. اس کے منہ پہ تھپڑ پڑ جائے نا تو پھر ریاست کے منہ پہ تھپڑ فوراً پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ علامت ہوتی ہے ریاست کی. ہم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے نا، یہ اب بلوچستان کے اندر اگلے کئی دہائیاں آپ اپنی عزت بحال نہیں کر سکیں گے. بالکل ایسی سر، بہت شکریہ. وہ ابن العربی صاحب سے ایک منسوب کی کوٹ اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ ایوری برڈ فلائز ود دیئر کائنڈ، ایگل ود ایگلز اینڈ کروز ود کروز. کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. بڑا مشہور ہے یہ معاملہ ہے جی. جدھر کوئی کرپٹ ہوگا ادھر ہی کرپٹ سیاستدان بھی بیٹھے ہوں گے، اور وہیں پہ کرپٹ ججز یا جو وٹس ایور یو تھے ماضی میں گزر گئے، یا جس طرح بھی نظام چل رہا ہے. اور جو لوگ باز کی طرح ہیں ان کے ساتھ بھی وہی لوگ ہی کھڑے ہوں گے جن کی یہ طبیعت ہوگی کہ وہ اس غلط کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، تو وہ اٹھاتے رہیں گے. وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ عمران خان ہو جیل میں بیٹھا ہوا، یا ماضی میں کبھی چگویرا بنتے تھے نواز شریف. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.